مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا کل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، اور عزم
نہ بکنے والے نہ جھکنے والے ثابت قدم وفا پرست ساتھیوں پیاروں گرلز بوائز اسٹوڈنٹس ہر مظلوم جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ جو مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، ملینیلز، بچے بچیاں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 اپریل ہے 2018 کا سن ہے، اور بدھ کا دن ہے، اور لندن وقت کے مطابق اس وقت 5 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں، 2 4 5۔ چار اپریل انقلابی تحریکیں جو آمروں کے خلاف، جابروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہیں، ان کی یاد ان کی پیدائش اور ان کی موت کے دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ تاریخ میں انہوں نے ایک کارہائے نمایاں، یعنی ایک انتہائی اہم کام کیا ہو۔ اسی حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ آج 4 اپریل ہے 2018، اور آج ایک ایسے کامریڈ کی برسی ہے جو واقعتاً کامریڈ تھا، اور اس کامریڈ کا نام ہے کامریڈ مارٹر لوتھر کنگ۔ اس کی آج 50ویں برسی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں
نسلی لسانی بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پر سوشل بنیادوں پر جو ناانصافیاں کسی معاشرے میں ہوتی ہیں، تو امریکہ میں ایک جو سیاہ فہم لوگ تھے، ان کو نہ بس میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، بس میں کھڑے تو ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور وہاں پر جو تفریحی مراکز ہوتے تھے وہاں صاف لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگس اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ۔ کامریڈ مارٹن لوتھر کنگ نے اس ناانصافی کے خلاف، اس سبجوگیشن کے خلاف، اس وکٹمائزیشن کے خلاف، ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز حق بلند کی، جد و جہد کی، کرتا رہا، بالآخر اس نے اپنی جان دے دی، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ شاید ہی دنیا میں کوئی سچا انقلابی ہو جو مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے واقف نہ ہو، جیسا کہ پاکستان میں کوئی بھی کامریڈ ہو، سچا کامریڈ، جعلی کامریڈ نہیں، ایجنسیوں کے پیرول پہ کام کرنے والے لیفٹسٹ کامریڈ نہیں، جو جان دینے والے کامریڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک ایسا نام ہے، کامریڈ حسن ناصر شہید کا، جسے جنرل ایوب خان کے آمرانہ دور حکومت میں لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کا نشانہ بنا کے اسے شہید کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو شہید کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ تو چلا گیا اس دنیا سے، مگر اس کی تعلیمات، اس کی فکر، اس کا فلسفہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ سچا تھا، حق پر مبنی تھا، بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے امریکہ میں پہلی مرتبہ، یہ دیکھیے مارٹن لوتھر کنگ کی آپ بھی تصویر دیکھ لیجیے، یہ انقلابی مارٹن لوتھر کنگ، اس نے جان دے دی، سودا نہیں کیا، اپنی قوم کا سودا نہیں کیا، اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا نہیں کیا،
اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا نہ صرف نظریہ سچا ہے بلکہ یہ ایک باپ کی اولاد ہے جس کے نام سے صرف اس کے گھر والے نہیں، رشتہ دار نہیں، محلے والے نہیں، سبھی جانتے تھے کہ یہ واقعتاً فلاں کا بیٹا ہے۔ کیونکہ ایک باپ کی اولاد اگر انقلابی ہو اور انقلاب کے راستے پہ چلے تو وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی، غداری نہیں کرتی، قوم کے شہیدوں کا کہ لہو کا سودا نہیں کرتی۔ مارٹن لوتھر کنگ نے جو جد و جہد کی تھی اور جس خواب کی اس نے بات کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک خواب، بالآخر آپ نے دیکھا باراک اوباما سے افہام میں سے امریکہ کا پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں صدر بنا۔ اسی طرح حسن ناصر شہید تو چلے گئے کامریڈ حسن ناصر شہید تو چلے گئے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی قربانی، ان کا خون وہ رائے گاہ نہیں گیا۔ آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے، حق اور سچ کی بات کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، جس میں تازہ ترین مثال آپ کو اگر میں دینا چاہوں تو کامریڈ حسن ناصر کے فکر و فلسفے، سچے نظریے پر چلنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، وہ عظیم استاد ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید 73 سال کے، کراچی یونیورسٹی میں لاکھوں طلبہ کو پڑھایا۔ لڑکوں کا مطلب لڑکے ہی نہیں، لڑکے لڑکیاں سب اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، تعلیم دی، جینے کا سلیقہ بتایا، جد و جہد کے طریقے بتائے، حق بات کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن جنرل ایوب خان کے دور آمریت میں حسن ناصر کو شہید کیا، اور جنرل باجوہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کی آمریت میں ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو شہید کیا بے دردی سے۔ پاکستان فوج نے، رینجرز نے، آئی ایس آئی نے مارٹن لوتھر کنگ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، حسن ناصر کامریڈ ہمارے درمیان نہیں ہے، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا اور ایم کی راہ حق کی 40 سالہ جد و جہد میں شہید ہونے والوں کا خون رائے گاہ نہیں گیا۔ لاکھ فوج نے MQM میں طرح طرح کے گروپس بنا لیے، لیکن لوگوں کے دلوں سے وہ الطاف حسین کا سچا نظریہ
عملیت پسندی، حقیقت پسندی، اپنے حقوق کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، جس قسم کی بھی قربانی ہو، گرفتاری دینی ہو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، گھر والوں کی قربانی، دو درس ہی نہیں دیا، بلکہ الطاف حسین کا گھر بھی شہدائے حق کی فیملی میں شامل ہے۔ تو مارٹن لوتھر کنگ، حسن ناصر کامریڈ، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کامریڈ شہید، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی قربانیوں، آپ کی جد و جہد کو دیکھ کر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے ہم آمریت کے خلاف جد و جہد کرتے رہیں گے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ لوگ جانتے ہیں سچے ساتھی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، مائیں، سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے ہی مہاجر نظریہ دیا، مظلوموں کا، محروموں کا نظریہ۔ الطاف حسین ملک کا واحد لیڈر جس نے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا۔ الطاف حسین کے مقابلے میں ایک نام آپ مجھے بتا دیں کسی ایک لیڈر کا جس نے غریبوں کو، یعنی نومینیشن پیپر جو ہوتا ہے اس کی فیس ادا کرنے کے پیسے جن کے پاس نہیں تھے ان کے پیسے بھی پارٹی نے دیے، اور جن کے پاس تھے ان سے بھی پیسے نہیں لیے، ان کے فارم بھی پارٹی نے اپنے پارٹی فنڈ سے ان کے نومینیشن پیپرز داخل کیے، مگر بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، اگر اس کی چادر اوڑھ لے کوئی بھی تو پھر وہ بے شرم ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، حق کے راستے سے پھٹک جاتا ہے، مفاد پرست بن جاتا ہے۔ تو آج کے دن ہم مارٹن لوتھر کنگ، حسن ناصر کامریڈ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید اور دیگر شہدائے حق جو پوری مہاجر جد و جہد میں شریک ہوئے ان سے، اور پاکستان میں رہنے والی تمام قومیتوں، بلوچ، قبائلی علاقوں کے لوگ، جو رائے حق کی جد و جہد میں غائب کیے جا رہے ہیں، لاپتہ کیے جا رہے ہیں، دوسرے دن ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ بھارتی فوج نہیں کر رہی، پاکستان کی فوج کر رہی ہے، ISI کر رہی ہے، خدا کی قسم۔ اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں گا تو مجھ پہ مار پڑے گی، ورنہ فوج پہ تو مار پڑنی ہے۔ 93,000 انسانی تاریخ میں 93,000 کبھی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے،
پاکستانی فوج نے پہلی مرتبہ ہتھیار ڈالے، لیکن شرم نہیں آئی انہیں ذرہ برابر بھی، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا نام ہے پاکستان کا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا نام پاکستان کے عوام یا تو تبدیل کر دیں یا پھر فوجی کرپٹ فوجی جرنیلوں سے پورے پاکستان کو آزاد کرا دیں، ان کے قبضے سے چھڑا لیں۔ پاکستان جو ہے آرمی ہیلڈ پاکستان، فوجی ہیلڈ پاکستان، ڈیموکریسی کے مطلب آپ کو پتا ہے؟ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ بتائیے، ڈیموکریسی کی تعریف کیا ہے؟ دی گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل۔ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، دل پر، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، پاکستان میں جمہوریت ہے؟ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ آج کشمیر میں کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی، آج بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک اور غداری کا مقدمہ بنا دوں میرے اوپر، مجھے پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا تھا، ڈرتا ہوں، اللہ سے ہی ڈروں گا بس۔ لیکن جو مظالم پاکستانی فوج اپنے مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، قبائلیوں کے ساتھ کر رہی ہے، قبائلی مسلمانوں کے ساتھ، قبائلی مسلمانوں کے ساتھ، بلوچ مسلمانوں کے ساتھ، اور دیگر مظلوم جو جاگیردار وڈیرے زمیندار بڑے بڑے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، صوبہ سندھ کے ہوں، صوبہ سرحد کے ہوں، ان کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور ان کو تحفظ دینے والی پاکستان کی فوج ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پاکستان میں جمہوریت ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1 منٹ میں کہ آپ دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔
آپ مجھ کو دیکھ کے بتائیے گا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھا ہے بھائی، ہیں؟ یہ ہوتی ہے کائے کے لیے؟ پیپلز کے لیے ہوتی ہے۔ لیسٹر ہے کیا؟ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، پیپلز رول نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیا ہے۔ میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے ساتھیوں سے کسی سے کہیں کہ موبائل فون یا کوئی ڈکشنری وغیرہ نکال کے رکھیں۔ پاکستان میں کیا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان میں ہے یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ ایس۔ یہ کیا لکھا؟ 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 اب یہ پورا نہیں آئے گا اس لیے میں نے یہاں لکیر لگا دی تاکہ کنٹینیوشن آ جائے۔ کیا لکھا؟ اسٹریٹو کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ اسٹریٹوکریسی۔ اس کے معنی بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں ساتھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسٹریٹوکریسی۔ لیکن میں ایک ساتھی سے کہوں گا وہ ایک تصویر بنا دے، شاید اس سے اس کے معنی سمجھ میں آ جائے۔ معنی میں بعد میں بتاؤں گا، اوکے بات؟ ہاں جی، یہ گر گیا نیچے یار۔
ہاں تو میں بتا رہا تھا STRATOCRACY اسٹیٹوکریسی. کیا مطلب ہوا اس کا اسٹیٹوکریسی کا؟ بتائیے. ارے کوئی تو بتا دے، اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹوکریسی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے لفظ. ISPR والوں آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو تو اس لفظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے ہی ہوں گے. یہی تو آپ کر رہے ہیں 70 سال سے پاکستان میں، اسٹیٹوکریسی. اب کوشچن مارک آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تصویر بنے گی تو جلد سے جلد بنے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹوکریسی کا مطلب کیا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ جمہوریت جو ہے عوام کے لیے، عوام میں سے اور عوام کے مفاد کے لیے. گورنمنٹ بائی دا پیپل، یعنی لوگ جو بنائیں، جو فوجی بنائے وہ جمہوریت نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹوکریسی ہوتی ہے. پاکستان میں 70 برسوں سے قائد اعظم کی وفات کے بعد سے اسٹیٹوکریسی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آج کے دن تک موجود ہے، جس میں عدلیہ، نیب، تمام نیشنل ادارے وہ سب اسٹیٹوکریسی کے انڈر میں ہوتے ہیں. اسٹیٹوکریسی، اسٹیٹوکریسی. اب لوگ میں دیکھوں کی بس تیار ہونے والی ہے، ابھی ساتھی تصویر بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ذرا تصویر کی طرف لے کے جائیں کیمرے کو، تو ساتھی یہ دیکھیے ساتھیوں، بناتے رہے آپ اپنا بناتے رہے. اور کلوز کریں، اور کلوز کریں، نہیں بھائی اور کلوز کریں. یس، دیکھا آپ نے اسٹیٹوکریسی کا مطلب؟ آپ نے دیکھا؟ یہاں بریکٹ میں لکھ دیجئے برابر میں COAS جنرل قمر باجوہ. چلے چھوڑیں، بس اتنا کافی ہے. COS لکھ دیے، کافی ہے بھیا. پورے دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا اسٹیٹوکریسی کا کیا مطلب ہے. اسٹیٹوکریسی کا مطلب ہے دی گورنمنٹ بائی دی جنرلز، بائی دی ملٹری، بائی دی آرمی، فار دی آرمی، فار دی جنرلز آف دی جنرل. ہاں بھائی صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ یہ ہے جب زبردستی کہہ دیا صحیح ہے. نہیں آپ دکھائیں نا بھائی. دیکھیے پاکستان کے لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جو کالجوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ISPR والے دیکھیں گے، وہ کہاں سے دیکھیں؟ وہ بیچارے کہاں سے دیکھیں گے؟ میٹرک پاس، انٹر پاس، ان کو آتا ہی کیا ہے؟
نہیں نظر آ رہا. اسٹیٹوکریسی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی پڑھ سکتا ہے کیا؟ Statocracy is a form of government headed by military chiefs. یہ ذرا دوبارہ سے ذرا مجھے نکال کے دے دو یار. یہ اگر نکل جائے تو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. تو پاکستان کا نام اب رکھا جائے اسٹیٹو، یعنی جمہوریت کی بات کی جائے تو پاکستان میں کہا جائے اسٹیٹوکریسی ہے، اور گورنمنٹ کی جب بات کی جائے تو اسٹیٹوکریٹک یہ ایڈجیکٹو ہے. اسٹیٹوکریٹک جیسے ڈیموکریٹک ہوتا ہے، اسی طرح اسٹیٹوکریٹک ہوتا ہے. اسٹیٹوکریٹک پاکستان، آج سے پاکستان کا نام کیا ہوگا؟ اسٹیٹوکریٹک پاکستان، جہاں فوج کی چیف کی حکومت ہو، فوج کی حکومت ہو، عدلیہ آزاد نہ ہو. ابھی وہ لے کر آ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ تو شاباش. یہ دیکھیے صاحب، اسٹیٹوکریسی، اسٹیٹوس سے لفظ نکلا ہے. اسٹیٹوس کا مطلب آرمی، کیٹوز ڈومینین پاور is a form of government headed by military chiefs. Military chiefs جس میں میڈیا آزاد نہ ہو، سارے اینکر پرسن 99.9% جرنلسٹ، اینکر پرسن، ٹی وی ٹاک شوز میں حصہ لینے والے سب آرمی کے اسٹیٹوکریٹک گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں، اور 1% جو بلاگرز ہوں، رائٹرز ہوں، سچے ہوں، حق پر ہوں، تو یہی فوج قسم خدا کی انہیں قتل کر دیتی ہے، گنجا کر دیتی ہے، بھویں کاٹ دیتی ہے، لاپتہ کر دیتی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک صحافی کو مارا گیا ہے. کتنے صحافیوں کو فوج نے مارا ہے. اور آج خبر ایک سنیے کہ ایک اور صحافی ہیں جو ٹیلی ویژن کے، ان کے گھر میں رات کو کچھ لوگ گھسے، مارا پیٹا، زخمی کیا. سلیم صافی نام ہے ان کا، ان کے گارڈز وغیرہ کو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فوج کی مرضی کے بغیر خبر دیں گے تو یا تو آپ غائب کر دیے جائیں گے، لاپتہ کر دیے جائیں گے، یا پھر آپ کی لاش ملے گی. یہ پاکستان میں آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کشمیر میں آج بھی مظاہروں کی اجازت اتنی تو ہے کہ وہاں مظاہرے کر رہے ہیں کشمیر میں. آئی ایس آئی کے اینکلیو میں، آئی ایس آئی کے کمپاؤنڈ میں، صحافی جانتے ہیں سلیم شہزاد نامی صحافی تھا، اس کو آئی ایس آئی نے قتل کیا ہے اور دریا میں اس کی لاش پھینک دی قتل کر کے. ایک واقعہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو، تو لسٹ ہے لمبی چوڑی. جیسے
जियो टेलीविजन के एक एंकर पर्सन हैं हामिद मीर साहब, बहुत मशहूर, अच्छे हैं, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन 3 गोलियां उनके लगी तो बेहतर था सेहतमंद होने के बाद मुल्क छोड़ देते, कहीं और चले जाते, लेकिन मुल्क में रहना गवारा किया और नजरिया छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया। अब बलोचों की वो बात नहीं करते, अब बलोचों को के इंटरव्यू शाये नहीं करते, अब बलोचों की जबू हाली का जिक्र नहीं करते, अब कबायली अवाम की जबू हाली का जिक्र नहीं करते, अब नकीबुल्लाह महसूद का जिक्र नहीं करते। खुदा की कसम, ज़र्ब आज़्ब और रद्दुल फसाद के नाम पे पाकिस्तानी फौज ने कबायली मुसलमानों को लापता किया, उनका कत्लेआम किया और उनके घरों पे बमबारी करके बेगुनाह लोगों को शहीद, कबायलियों को शहीद किया और अमेरिका को मैसेज देते रहे कि हम तालिबान को मार रहे हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो नकीबुल्लाह महसूद का तो आपको मालूम है ना। आइए, अभी 22 मार्च 23 मार्च को बड़ी तोपे दिखाएंगे ना, इन्होंने तोपे दिखाएंगे खूब, ठा 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 ठा। तो ये किस तरह मारते हैं, जरा एक गैरतमंद पख्तून के नाम से सुनिए, उसकी आवाज में सुनिए। गैरतमंद पश्तून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठा रहे होते हैं कि हमारे लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाता है, उनको मावराए अदालत उठाया जाता है, और ये चीज जो ये जरा दोबारा से लगाइए, आवाज सही नहीं आई। इसके ऊपर हम बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठाते हैं कि हमारे लोगों को मावराए, दोबारा से लगाइए थोड़ा, हाँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठा रहे होते हैं कि हमारे लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाता है, उनको मावराए अदालत उठाया जाता है, और ये चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे साथ हो रही है और इसके ऊपर हम बार बार आवाज उठा रहे होते हैं। वो उठा इसलिए रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हम ये रोकना चाहते हैं और ये चीज हमारे साथ रुकने वाली नहीं है। जब हम एक चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं तो दूसरे केसेस सामने आ जाते हैं। तो ये आवाज उठाने का मकसद यही है कि ये चीज हमारे साथ बंद की जाए। ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनके वालिद को भी कुछ दिन पहले ही कत्ल किया गया था। वाकया कुछ इस तरह का है कि 22 मार्च को रात 10 बजे ऑपरेशन के नाम पे यहाँ पे छापा मारा गया इस घर के ऊपर, और वहां से 2 जो बंदे हैं, जो मुजम्मिल है और नियाज वली है, जो कि भाई लगते हैं दूसरे के, और दोनों की उम्रें जो हैं वो 50 से ऊपर हैं, तकरीबन 65 से भी ऊपर हैं, और ये दोनों बंदों को अपने साथ लेकर गए हैं। और फिर इसी रात यानी फिर 23 मार्च को इन्होंने उनको कत्ल किया है। फिर सुबह को इनकी लाशें मिली हैं। यहाँ पे ये इन बच्चों को जो है यतीम कर दिया गया है, इतने प्यारे बच्चों के। और जब हम सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो ज़बान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इतने प्यारे बच्चों के जो है वो बाप, उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। और इन बच्चों का आखिरकार कसूर क्या है? हम कब तक जो है अपने बच्चों को इस तरह का यतीम करवाते रहेंगे? कब तक हम अपने भाइयों के हम लाशें उठाते रहेंगे? इसीलिए सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करेंगे। उस सख्त ज़बान को समझने की कोशिश करें, उस सख्त अल्फाज को समझने की कोशिश करें। ये हम जो है अपने जज्बात के ऊपर, अपने एहसासात के ऊपर बहुत सख्त कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो ये रोजाना हम ये बच्चे यतीम करवा रहे हैं। ये बच्चे अब इनके वालिदैन तो नहीं रहे, इनके खानदान को अब कौन संभाला देगा? ये बच्चे जो यतीम हो गए हैं, ये रियासत के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। इसके वालिदैन का खून रियासत के ऊपर पड़ा है और ये रियासत फिर एक दिन इसकी कीमत चुकाएगी। तो इन इदारों को मेरी दरख्वास्त है कि भरपूर जो है वो इसके ऊपर एक्शन लें, नहीं तो ये केसेस जो है ये हम इकट्ठा कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये
یہ بہت بڑا قرض ہے جو پھر چکتانا پڑے گا آپ کو، آپ کی اداروں کو چکتانا پڑے گا، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا دن بھی نہ آ جائے کہ وہ پھر آپ کے ریاست کو اس کی قیمت چکانی پڑے۔ بہت شکریہ۔ عزیز تحریک ساتھیوں، دیکھا ایک پختونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ قمر باجوہ، جنرل قمر باجوہ ISI کے چیف، تمہیں کچھ خوف خدا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے بلوچوں کے گھر اجاڑ دیے۔ اے پختونوں، اے بلوچوں، 19 جون 1992 سے لے کر آج تک 22,000 مہاجر نوجوانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے، سہاگن بہنوں کو بیوہ کیا ہے، بوڑھے والدین کے سہاروں کو چھین لیا۔ اسی فوج نے، پاکستانی فوج نے ہمیں غدار کہا۔ قبائلیوں تمہیں راؤ کا ایجنٹ کہتے ہیں، تمہیں غدار کہتے ہیں، طالبان کہہ کے مارتے ہیں۔ بلوچوں تمہیں غدار کہتے ہیں، تمہاری زمین پہ اس فوج نے قبضہ کیا ہے۔ اس تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اے بلوچوں، اے پختونوں، ہمارے درد کو سمجھو، مہاجروں کے درد کو بھی سمجھو۔ ہم ان بچوں کے درد کو سمجھ رہے ہیں، پختون جو بچے ہیں، نقیب اللہ کے بچوں کا بھی درد سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھی جو شہید ہوئے ان کے بچوں کا بھی درد سمجھ رہے ہیں، اور پورے قبائلی علاقوں میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ۔ میں ایک فوٹو میرے پاس ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایک فوجی، اسے شرم نہیں آ رہی اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے، پتہ نہیں میرے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے نہیں آ رہے، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں ایسے، یہ دیکھیں ایسے وہ ہاتھ کھڑی کی بھی ہے ایک بیٹی، اور وہ تلاشی ایسے ایسے کر کے تلاشی لے رہا ہے، مار، کوئی عورت نہیں تھی۔ کوئی عورت تلاشی لینے والی نہیں تھی۔ قبائلیوں، یہ صرف تمہاری عزت غیرت کی بات نہیں ہے، یہ میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے۔ آؤ پختونوں، بلوچوں، مہاجروں، خدا کے لیے مل جاؤ، مل جاؤ، مل جاؤ، مل جاؤ، مل جاؤ، مل جاؤ، آپس میں ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ میں اسی سلسلے میں ایک اور ہزارہ کی ایک مجاہدہ بہادر خاتون جو کوئٹہ میں ایک جلسے سے جرأت مندانہ خطاب کر رہی ہے، وہاں غیرت مند پختون کیا نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ قوم کی بیٹی، میری بہن کس جرأت سے خطاب کر رہی ہے، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں، جس طرح تم بہادری سے مظاہرہ کر رہی ہو، کرتی رہی ہو 92 سے آج تک، 1992 سے لے کے آج تک، جس طرح تمہیں سلام، ایسے ہی پختون، ایسی ہزارہ کی یہ بیٹی جو پختونوں کے جلسے سے خطاب کر رہی ہے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہاں پختون عوام
جو بیٹھے انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ذرا میں انجینئر صاحب بان سے کہوں گا ساتھیوں سے بسم اللہ کر کے ذرا اس پشتون بہن کی جرات مندانہ تقریر تو دکھائیے. یہ جو تعلیم کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے. اس کے پیچھے وردی ہے. میرے دوستو، میں جناب منظور پاشٹین کو خوش آمدید کہتی ہوں کوئٹہ میں. محترم علی وزیر صاحب کو میں 2004 سے جانتی ہوں، شاید پشتون نہیں جانتے علی وزیر کو. پشتونوں کا دلیر بیٹا جس نے وزیرستان میں اپنے خاندان کے 13 لوگ گوا دیے مگر ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو قبول نہیں کیا. پشتونوں کا وہ بیٹا جس کے پورا ماں کی جائیدادیں مسمار کی گئی. خوش قسمت ہے وہ قوم جس کے ہاں علی وزیر، منظور پاشٹین اور محسن داور جیسے نوجوان پیدا ہو. اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تو ہزارہ ہو، کیوں جاتی ہو بلوچوں کے کیمپ میں؟ میں کہتی ہوں کیا بلوچ کا خون میرے خون کے رنگ سے فرق رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ تو شیعہ ہو، کیوں پشتونوں کے جلسوں میں جاتی ہو؟ میں کہتی یہ تفریق تو ریاست نے بنایا. جب پیٹرول جہاز نہیں آیا تھا، جب افغانستان میں پاکستان کا استعمال کر کے وہاں پہ جہازی بنائے نہیں گئے تھے تو تب بھی یہ پشتون تھے، میں ہزارہ تھی. ہمارے ہاں کسی کا خون نہیں تھا. ریاست تحفظ دیتا ہے مگر انیہ یہ ہے کہ یو ایس ایڈ کے مد میں کروڑوں ڈالر، ملین ڈالر آ کے بھی بجائے یہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے یہ اس کا کاروبار کرتے ہیں. وکیل کی جان کی قیمت 1 کروڑ، مزدور کی جان کی قیمت 20 روپیہ. محنت کشوں کو تقسیم کیا ہے. محنت کش جہاں آج مہنگائی پہ بات کرے، پیٹرول پہ بات کرے، وہ کہتے ہیں ہمیں جینے دو، ہمیں قتل نہ کرو. دنیا 21ویں صدی میں پہنچی ہے، ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو. کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہم کس صحت میں جی رہے ہیں؟ ہم مغرب کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی مغرب گئے ہیں؟ کتوں کی حیثیت ہمارے انسانوں سے زیادہ ہے. انہوں نے قوانین بنائے ہیں جانوروں کے حقوق پہ، ہمارا کیا ہے؟ ہم توکتے ہیں ان کے ایرانی پراکسی سازش پہ، ہم توکتے ہیں ان کے ہم توکتے ہیں ہر اس مائنڈ سیٹ پہ جو افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ کہتا ہے.
آج میں جب آ رہی تھی اپنے وکلا ساتھیوں کے ساتھ، میں بلوچستان بار کونسل کی بھی ممبر ہوں، اور مجھے فخر ہے اپنے وکلا ساتھیوں پہ جنہوں نے کٹن سے کٹن وقت میں بھی قانون کے بالادستی کے لیے کام کیا۔ آج ہمارا باس محمد شہید زندہ ہوتا تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا عسکر خان زندہ ہوتا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا سنگت جمال دینی زندہ ہوتا تو ہم بچوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے استاد قتل کر دیے جاتے ہیں، ہمارے وکیل قتل کر دیے جاتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں، اور مگر میں چاہتی ہوں کہ ایک بات اپنے ساتھیوں کو بتا دوں کہ منظور پرسنگ بھائی، یہ جدوجہد آسان نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ بہت سارے مائنڈ سیٹ، بہت سارے اعلی کار آپ کے راستے میں آئیں گے۔ ہم نے بھی ایک ایسے ہی دھرنا دیا تھا، 4 دن ہم بیٹھے تھے اس سردی میں اپنے 100 جنازوں کے ساتھ، ہم پہ ایک مذہبی گروہ مسلط کیا گیا۔ ہمارا فیصلہ اسلام آباد سے لیا گیا۔ تو خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں، جب تقسیم ہوتے ہیں تو مرتے ہیں، پھر وہ پھر پشتون میں آفریدی ہوگا، وہ پشتون میں توری ہوگا، وہ پشتون میں کاکڑ ہوگا، کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھے گا۔ ایک دوسرے کو تقسیم نہیں کرنا ہے۔ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہے کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، ہمیں کسی کا زمین چھیننے کا شوق نہیں، ہمیں خود اپنی زمین پر ہلوں کی عادت ہے۔ چلو کہ آج سبھی پائیمان روحوں سے کہے کہ اپنے ہر ایک زخم کو تباہ کر لے، ہمارا راز ہمارا نہیں سبھی کا ہے۔ چلو کہ آج سارے زمانے کو رازدار کر لے۔ بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا، بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائے۔ بہت دنوں سے ہے یہ خط حکمرانوں کو کہ دور دور کے ملکوں میں بھوک ہو جائے۔ بہت شکریہ جے رمنا۔ بزرگوں، ماں بہنوں، دیکھا آپ نے، اب یہ پختون ہزار وال اور بلوچستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں تک مجبور کر دی ہیں میدان میں آنے کے لیے، اور یہ فوج ہے بلوچوں کو غائب کر رہی ہے، انہیں شہید کر رہی ہے، قبائلیوں کو غائب کر رہی ہے، انہیں شہید کر رہی ہے۔ میں قبائلیوں بھائیوں، ماں بہنوں بیٹیوں، اور بلوچوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں، آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں صرف ایک ذرا سی جھلک۔ ایک پمفلیٹ آپ دیکھ لیجئے کہ مسنگ پرسن ابھی ایم کیو ایم کے 2013 سے، میں 92 سے بات نہیں کر رہا، 2013 سے لے کر آج تک 500 سے زائد لاپتہ ہیں، اور ہزاروں جیلوں میں ہیں، اور سینکڑوں شہید کر دیے گئے ہیں۔ 2013 سے 2018 تک ذرا پمفلیٹ دکھائیے ذرا، جو یہ دیکھیے ذرا نیچے کیجئے اس کو تھوڑا سا، نہیں، یہ اوپر نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیے، یہ مسنگ پرسن ہے، یہ دیکھیے
یہ اوپر لے کے جائیے ذرا. یہ سب مسنگ ہے. ان کی مائیں بہنیں بزرگ ان کے بچے سب منتظر ہیں ان کے، مگر فوج کے قمر باجوہ کو، آئی ایس آئی کے چیف کو کوئی رحم نہیں آتا، کوئی رحم نہیں آتا، کوئی رحم نہیں آتا. ان پر خیر خداوندی نازل ہوگا. میں فوج کے با کردار، فوج کے غیور سپاہیوں، افسران سے کہتا ہوں، سارے بے ایمان نہیں ہیں فوج میں. چند کرپ جرنیل ہیں جنہوں نے پوری فوج کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے. اے بہادر قوم سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے فوجیوں، افسران، نکلو اور ان کو، کرپ جرنیلوں کو پکڑو، اور خدا کی قسم ان کی باہر سے دولت کو لے لے کر، ان کی اولادوں کو جو باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے چیف جسٹس ہوں، چاہے ججز ہوں سپریم کورٹ کے، ان کی اولادوں کو بھی باہر سے لاؤ، ان کے پیسوں کو بھی لاؤ، ان جرنیلوں کے پیسوں کو باہر سے واپس لاؤ. اتنا پاکستان میں خدا کی قسم ان جرنیلوں، کرپ اور ججز سے اتنا پیسہ پاکستان میں فوجی جوانوں، غیرت مند فوجی بھائیوں، غیرت مند باغیرت فوجی افسران، اٹھو ملک کو بچا لو، ورنہ یہ 93,000 کی طرح پھر ہتھیار ڈال دیں گے اور یہ ملک بھی گوا دیں گے. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے فوجیوں سے، فوجی افسران سے، فوجی سپاہیوں سے کہتا ہوں، کمر کسو، اللہ کا نام لو اور کرپ جرنیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور پاکستان کا دفاع مضبوط کرو، پاکستان کو مضبوط کرو، پاکستان کو خوشحال کرو، پاکستان سے وڈیرا شاہی کو ختم کرو، پاکستان سے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرو، پاکستان میں جو بے لگام کیپٹلزم ہے، انکنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، اس کا خاتمہ کرو. مجھے بہت سارے وہ آ رہے ہیں، کیا نام ہے، میسیجز کہ وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ غیرت مند پختون قوم کی بیٹی بہن جس کے دامن پر سورج کی کرن بھی دھبا نہیں ڈالتی، اس کے ساتھ آج پاکستانی فوج کیا ظلم کر رہی ہے. دیکھ مجبوراً اب مجھے اب دکھانا پڑے گا. بہت لوگوں کی یہ درخواست ہے، انہوں نے مجھے قسم دی، اب میں دکھا رہا ہوں. دیکھیے ذرا، دیکھیں ذرا کلوز نہیں ہو سکتا یہ، اور ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں قوم کی بیٹی کے ساتھ، میری قبائلی بیٹی بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے فوجی. یہ طالبان کو پکڑنے گئے یا ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ کرنے گئے؟ بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے غیر تو بس کرو. میری باتیں تو کڑوی لگیں گی. کیوں؟ الطاف حسین نے پہلے دن سے سچ بولا، بکا نہیں، جھکا نہیں، ڈرا نہیں. موت 10 مرتبہ میرے سامنے سے گزر گئی. کل نفس ذائقۃ الموت. جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی، ہر کسی کو مرنا ہے. لیکن اب تو ذرا دیکھیے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا
کہ فوج کے افسران جرنیل کتنا ہی کرپشن کیوں نہ کر لے، ان کا نہ آڈٹ ہو سکتا ہے، ان کا نہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ کرپٹ جرنیل جنہوں نے اربوں کھربوں روپے ملک کے لوٹے ہیں، یہ ماورائے آئین و قانون ہے۔ کب تک ملک کے لوگوں، 22 کروڑ لوگوں تم لوگ منہ پہ تالا ڈالے چپ بیٹھے رہو گے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو۔ حضور اکرم سرکار دو عالم نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیتے، سارے دشمن اندھے ہو جاتے، سارے دشمن اندھے ہو جاتے۔ اور حضور انہیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ تو کر لیں گے، لیکن انہیں مثال دنیا کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنانی تھی۔ اپنے عمل سے حضور نے کہا اگر جان مشکل میں ہو تو اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قربانیاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی دی، گرم گرم نیزوں سے داغا گیا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پہ رکھے گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے۔ بغیر قربانیوں کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ احد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، آپ لہو لہان ہو گئے تھے۔ کیا وہ چاہتے تو کفار کو ایک منہ سے لفظ نکالتے، اللہ پورا کرتا، اور کفار وہیں پتھر کا بن جاتا۔ لیکن حضور کو صحابہ کو تربیت دینی تھی کہ جد و جہد میں یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں، حق پرستوں، تمہارا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا دین کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا مسلک عقیدہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، تم ڈٹے رہو، اٹھو، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ۔ کہنے دو الطاف حسین دشمن، ارے چھوڑو، مت آنے دینا الطاف حسین کو، یار آپ پاکستان کو بچا لو، آپ خوش رہو، پاکستان خوش رہے، بس۔ بالآخر ہمارے بزرگوں کا بھی تو بنایا ہوا پاکستان ہے نا۔ لیکن اب سندھ میں جو ہے وہ نعرہ اب یہ دلوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کبھی مہاجر سندھ میں اکثریت کے باوجود 70 ملین مہاجر ہیں، 7 کروڑ مہاجر سندھ میں، لیکن کبھی حکومت نہیں بنا سکتے۔ لہذا اب ہر مہاجر کا پرزور مطالبہ بنتا جا رہا ہے، سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ پیار سے کر لو یا لڑکے کر لو، جس طرح چاہے کر لو، یہ تمہارے اوپر۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے، میرے قبائلی بھائیوں، بلوچ بھائیوں، آپ نے دیکھا مہاجر کتنے غائب ہیں، کتنے شہید ہو گئے، دونوں کی تصاویر آپ کو دکھائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ذرا مہاجر کارکنوں آپ سے مخاطب ہوں،
جن کے ایمان ڈگمگا گئے، جن کے قدم لڑکھڑا گئے، میں ان سے مخاطب ہوا، جن لوگوں نے تحریک مہاجر قوم شہداء کے لہو نظریے سے غداری کی، شہداء کی قربانیوں کی بدولت وہ سینیٹر بنے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے۔ آج بھی عوام نے ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی تھی، الطاف حسین کے کہنے پہ ووٹ دیا تھا۔ اگر ان میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو وہ حرام، آج بھی تنخواہ لے کے حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں حرام حرام حرام، اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ ان مہاجر قوم شہداء کے غداروں کو میں یہ یعنی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے آگے توبہ کرو، توبہ۔ اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان میں ذرہ برابر شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر یہ ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہوتے، ان میں شرافت کی ذرہ برابر رمق باقی ہوتی، تو پہلے یہ الطاف حسین کو چھوڑنے سے پہلے یہ الطاف حسین اور قوم کی امانت واپس لوٹاتے، پھر جس جماعت میں جاتے شامل ہو جاتے، پھر کوئی ان کو گناہ نہیں پڑتا۔ بے غیرت عوام نے تمہیں ووٹ دیے، تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، بے شرمو بے غیرتوں، عیش کر لو، کتنا عیش کرو گے، خدا کے دیر اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی پہ آؤ، ایک نہ ایک دن تم پہ برسے گی برسے گی برسے گی۔ مہاجر قوم کے جو غدار ہیں، غدار جنہوں نے اربوں خربوں روپے بنا لیے، چھتیں بیچی، چائنا کٹنگ کی، رینجرز کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کر چور بازاریاں کی، ڈکیتیاں کی، وہ آج بھی قوم کو بہکا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ بھوک ہڑتال کر لی، بہت ہو گیا، اب گھروں کو جاؤ، اب مظاہرہ ہوگا رینجرز کے دفتر کے سامنے، تو پہلے انہوں نے کہا ہمیں ایسے پاکستان میں نہیں رہنا، پاکستان مرد آباد۔ پھر میں نے کہا بعد میں یہ آج بھی عیش کر رہے ہیں اور فوجی انہیں گلے لگائے ہوئے، فوجیوں کو ایسے خود غدار ہیں، ایسے غدار فوجیوں کو ایسے غدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو یہ دیگر ساتھیوں کی طرح جیلوں میں جاتے، تشدد برداشت کرتے، اور اگر جان کی قربانی دینی پڑتی تو جان کی قربانی بھی دے دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب، آپ پر مقدمے چل رہے ہیں، میرے گھر پہ جب آپ کی حکومت تھی تالا پڑا، اگر آپ اسی دن بول دیتے تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے جب میرے گھر پہ تالا ڈالا انہوں نے، میرے گھر پہ چھاپا مارا انہوں نے، لیکن میرے اندر اتنی شرافت ہے کہ اگر نواز شریف کا احتساب کرنا ہے تو عمران خان کا بھی احتساب کرو، زرداری کا بھی احتساب کرو، میرا بھی احتساب کرو، ہر آدمی کا احتساب کرو، نکالو جائیدادیں کس کس کی کہاں پہ، ملک اور بیرون ملک نکالو،
کشمیر میں پکڑتے ہیں صبح چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو ابھی تک سینکڑوں لاپتہ ہیں صرف مہاجر. بلوچ کتنے ہیں, کتنے پختون ہیں, یہ تو پختونوں اور بلوچوں کو زیادہ صحیح طریقے سے معلوم ہوگا. کشمیر میں وہ مظالم نہیں ہو رہے جو پاکستان میں پاکستان کی فوج اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے, اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے, اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے. میں فوج کے ایماندار افسران سے درخواست کر چکا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کر چکا ہوں, پاکستان کو بچا لو. یہ جنرل دیکھو, یہ ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا, یہ راحیل شریف, اس نے سعودی عرب میں نوکری پکڑ لی. اسی طرح اور جتنے آئی ایس آئی ایم آئی کے لیفٹیننٹ جنرل جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے, جنرل جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے, وہ سب جمع ہوتے, تجربہ تھا, جمع ہو کے کشمیر پہ حملہ کر کے کشمیر کو آزاد کرا لیتے, 71 کا بدلہ لے لیتے شکست کا. لیکن باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, اربوں خربوں روپے کی نوکریاں کر رہے ہیں باہر. بے غیرت, بے شرم. کیا یمنیوں پہ جو حملے کر رہے ہیں یہ کیا یمنی مسلمان نہیں؟ کیا سیریا کے لوگ مسلمان نہیں؟ کیا ایران کے لوگ مسلمان نہیں؟ مت بے وقوف بناؤ. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک ایک انفارمیشن سب کے پاس ہے. آج کے دن تک کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو ان کے جوارح ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. جو زخمی ہیں صحتیاب کر, جو یتیم بچے ہو گئے ہیں اللہ ان کی غیب سے کفالت کا بندوبست کرا دے. جو بیوائیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کر دے. اے اللہ پاکستان میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو جگا دے, فوجیوں کو جگا دے, سپاہیوں کو جگا دے, تمام اداروں کو جگا دے, ججز کو جگا دے, وکلا کو جگا دے, صحافیوں کو جگا دے, اینکر پرسن کو جگا دے. سب میدان میں آ جائے اور پاکستان کو بچا لے, پاکستان کو بچا لے, پاکستان کو بچا لے. خدا